دوستو 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھیں، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے۔ انہوں نے تاج سے کہا، آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشاں ہو جائے گا اور ہم اپنا اعتبار کھو دیں گے۔ بے نظیر بھٹو نے فوراً جواب دیا، میری سیکیورٹی بڑھا دو۔ سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ بے نظیر ادھر جنرل تاج سے مل رہی تھیں، ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر حملہ کیا جائے گا جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوں گی۔ آدھی رات کے بعد نصر اللہ طالبان 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام اللہ کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ بلال کو کچھ کارتوسوں کے ساتھ پستول اور اکرام اللہ کو ایک ہینڈ گرنیڈ دیا گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بلال کو اس گیٹ تک لے گئے جو ان کے خیال میں بے نظیر استعمال کرنے والی تھیں۔ 27 دسمبر کی صبح بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئیں۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئیں۔ کرزئی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ سپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے، جبکہ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم، درمیان میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان بیٹھی تھیں۔ 3 بجے بے نظیر بھٹو لیاقت باغ پہنچ گئیں۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی ہیٹ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر سکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑیں۔ جوں ہی وہ نیچے گریں، بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ وہاں ایک بھی ایمبولنس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کی رم پر چلاتے ہوئے اس سے راولپنڈی جنرل ہسپتال کی طرف لے گیا۔ اس وقت نہ تو کچھ پولیس کا پتہ تھا اور نہ کوئی ایمبولنس تھی۔ اپنی مدد آپ کے جب بے نظیر کو ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ جان کی بازی ہار چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا اور 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دیا گیا تھا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر قدسیہ انجم قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب بے نظیر ہسپتال پہنچیں تو ان کے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا اور آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ دوپٹہ کہاں گیا۔
دوستو آج 14-15 سال گزر جانے کے بعد بھی بے نظیر کے اصل قاتل کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔